بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ سارے شہر میں آگ لگ گئی۔ آگ کے بلند و بالا شعلے گھروں، باغوں اور دکانوں کو سوکھی لکڑی کی طرح جلانے لگے۔ آگ اس قدر تیزی سے بھڑک رہی تھی کہ اس کے شعلے اونچے اونچے درختوں پر بنے ہوئے پرندوں کے گھونسلے تک جلا رہی تھی۔ آدھے شہر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور آگ برابر بڑھتی ہی جا رہی تھی اور آگ بجھانے کی کوئی ترکیب کام نہیں آ رہی تھی۔ پانی کی مشکیں ڈالنے سے آگ مزید بڑھتی جا رہی تھی، بلکہ پانی سے آگ اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے آگ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مدد مل رہی ہے اور آگ کی لپٹیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ جب لوگ آگ پر قابو پانے میں ناکام ہو گئے تو گھبراتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے امیر المومنین، ہمارے گھروں، باغوں اور دکانوں کو آگ لگی ہوئی ہے، وہ پانی سے بھی نہیں بجھ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آگ اللہ تعالیٰ کے قہر کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ آگ تمہارے بخل کی آگ کا شعلہ ہے اور تمہارے بخل کے گناہ کی سزا ہے۔ تم آگ پر پانی ڈالنا چھوڑو اور غریبوں اور حاجت مندوں میں روٹیاں تقسیم کرو اور آئندہ کے لیے بخل سے توبہ کرو۔ لوگوں نے یہ سنا تو کہنے لگے، اے امیر المومنین، غریبوں اور مسافروں کے لیے ہم نے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری مہمان نوازی بطور عادت ہے، بطور عبادت نہیں۔ تم اپنی شان و شوکت اور خود نمائی کے لیے یہ کام کرتے ہو، خوف خدا اور نیاز مندی کی نیت سے نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ان لوگوں نے دل کھول کر سخاوت کی اور اپنی نیتوں کو درست کر لیا اور آئندہ سے بخل اور ریاکاری سے توبہ کی۔ چنانچہ شہر والے سخاوت میں مصروف تھے اور اسی وقت آگ کی شعلے آہستہ آہستہ سرد ہوتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں شہر میں لگی آگ سرد ہو گئی۔ اس واقعہ سے یہ سبق اخذ ہوتا ہے کہ جب کوئی برائی اجتماعی طور پر بہت زیادہ بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کے طور پر کوئی نہ کوئی آفت نازل ہو جاتی ہے، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے ہی ٹلتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ سخاوت کا درجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ صدقہ و خیرات دیتے رہنے سے انسان بے شمار مصائب اور آفات سے بچا رہتا ہے۔